بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بھی وقت پر مکمل کر رہے ہوں گے۔ میرا نام روبینہ پرویز ہے، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ یہ ہمارا چھٹے ہفتے کا کام ہے۔ آپ اپنا کام وقت پر مکمل کریں اور گھر میں اپنی والدہ، بڑے بھائی یا بہن سے رہنمائی بھی حاصل کریں۔ جی تو بچوں میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، ذرا غور سے کہانی سنیے گا۔ دیکھیں، ایک لکڑہارا تھا جو بہت محنتی تھا۔ وہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کر شہر لے کر جاتا، ان کو بیچتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، درخت کا اوپر چڑھا ہوا تھا۔ جیسے اس نے لکڑیاں کاٹنی شروع کی، اس کا کلہارا نیچے زمین پر گر گیا۔ اب زمین کی بجائے وہاں ندی تھی، جو کہ اس کا کلہارا ندی کے اندر گر گیا۔ وہ لکڑہارا بہت پریشان ہوا، اس نے جو ہے نا رونا شروع کر دیا۔ وہاں سے ایک فرشتہ گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ لکڑہارے نے کہا کہ میرا جو ہے کلہاڑا وہ پانی کے اندر گر گیا ہے ندی میں اس کو نکال نہیں سکتا، وہ میری ضرورت ہے، میں اس سے ہی اپنی روزی کماتا ہوں اور میرے وہ ذریعہ معاش ہے۔ وہ فرشتہ جو جلدی سے پانی میں کودتا ہے اور ایک کلہاڑا نکال کر باہر لے کے آتا ہے جو کہ سونے کا ہوتا ہے۔ لکڑہارا اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو میرا نہیں ہے۔ فرشتہ دوبارہ پانی کے اندر کودا اور ایک چاندی کا کلہاڑا لے آیا۔ اس آدمی نے پھر لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ بھی میرا نہیں ہے۔ فرشتہ پھر سے پانی میں کودا اور لکڑی کا جو اس کا کلہاڑا تھا وہ نکال کر باہر لایا، تو لکڑہارا اپنا کلہاڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جب اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ جو تھا فرشتہ، اس نے اس کو کہا کہ یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، کہ تمہاری ایمانداری کا انعام یہ ہے کہ تمہیں یہ سونا اور چاندی کے جو کلہاڑے ہیں یہ بھی دونوں آپ کے ہوئے۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنی ایمانداری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اتنا بڑا انعام ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج ہمارا عنوان ہے دیانت اور سادگی۔ اب آپ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 25 سے 27 تک جو ہے اس پہ آج ہم کام کریں گے۔ سبق کی اچھی طرح پہلے پڑھائی کریں، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں، آپ سبق کی اچھی طرح پڑھائی کر لیں۔ جی تو بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی کر لی ہوگی، اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا، اچھی طرح سے اسے پڑھا ہوگا دھیان سے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 میں آپ نے زبانی جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت سلیمان فارسی کون تھے؟ جی شاباش بتائیں، کیونکہ آپ نے سبق کی پڑھائی کی ہوگی، سبق میں سے ہی سوال کا جواب بتائیں گے۔ جی مدائن کے گورنر تھے، گڈ۔ حضرت سعید بن عامر کو کس نے ہومس کا گورنر مقرر کیا؟ جی شاباش بولیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے دونوں واقعات سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا آپ نے؟ امانت داری سیکھی، دیانتداری سیکھی، سادگی سیکھی۔ جی شاباش، گڈ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ دیانتداری کے فوائد اور بے ایمانی کے نقصانات پر گفتگو کریں۔ اس کو آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتانا ہے۔ آپ اپنی ماما کو بتا دیں، اپنے بھائی کو، بہن کو آپ بتائیں کہ دیانتداری کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیانتداری نہیں کرتے، بے ایمانی کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ دیانتداری کے فائدوں میں آپ بتائیں گے کہ سب لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ ایمانت داری اور دیانتداری بہت ضروری ہے، سادگی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمانداری کے نقصان کیا ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، دوسروں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جی اب آپ آ جائیں سوال نمبر 2۔ یہ آپ کا لکھنے کا کام ہے۔ اس سوالوں کے جواب آپ نے ایک صفحہ لینا ہے، چند صفحے لے لیں اور ان کے اوپر ان کے سوالات کے جوابات لکھیں گے آپ۔ سوال نمبر 1 ہے سلیمان فارسی نے کیسی زندگی گزاری؟ سبق کے مطابق اس کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان فارسی جس سامان کی زیادتی سے پریشان تھے وہ کیا تھا؟ جی آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ وہ کیا تھا، ایک پیالہ تھا، وضو کا برتن تھا، ایک ٹب تھا۔ پھر ہے حضرت سعید بن عامر کون تھے؟
حضرت سعید بن عامر ایک نیک شخص تھے، ہومس کے گورنر بھی تھے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ان کے جوابات، پہلے آپ نے سوال لکھنے، سوال لکھنے کے بعد اس کا جواب صاف لکھائی میں لکھیں گے. جی اب آ جائیں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 میں 2 آپشنز دی ہوئی ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. آپ نے صحیح والے آپشن کو ٹک کرنا ہے، یعنی لکھنا ہے اس کے آگے. 2 آپشن آپ نے صحیح والا جو اس کے لیے فٹ آنسر ہے، جو صحیح آنسر ہے، اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. حضرت سلمان فارسی گورنر تھے مدائن کے یا ہومس کے؟ کس شہر کے تھے؟ مدائن کے. جب موت کا وقت قریب آیا تھا حضرت سلمان فارسی خوش تھے یا پریشان تھے؟ جی شاباش، پریشان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر حضرت سلمان فارسی بہت اداس ہوئے یا روئے؟ روئے. حضرت سلمان فارسی نامور صحابی تھے یا خزانے کے نگران تھے؟ صحابی تھے. گڈ، شاباش. جی تو بچوں اب آپ آ جائیں سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 میں دیے گئے بے ترتیب جملوں کو ترتیب دے کر لکھیں. میں جملہ پڑھتی ہوں، آپ اس کو ترتیب دیں. میں بے ترتیب جملہ بولوں گی، آپ نے اس کو ترتیب دے کر درست جملہ بنانا ہے. چلا جاتا ہوں گھر جلدی صبح نماز پڑھ کر. جی تو شاباش، گڈ، صحیح جملہ کیا ہوگا؟ صبح نماز پڑھ کر گھر جلدی چلا جاتا ہوں. یہ درست جملہ کر کے آپ نے آگے لکھ دینا ہے. ہاتھ بٹاتا ہوں کاموں میں گھر کے. جی شاباش، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہوں. جی آگے نمبر 3، آنے میں گھر سے باہر دیر ہو جاتی ہے. اس کا درست جملہ کیا ہوگا؟ گڈ، بولیں. گھر سے باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے. شاباش. جی سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے مذکر مؤنث لکھ کر جملے مکمل کریں. یہ خالی جگہ آپ نے پوری کرنی ہے. خالی جگہ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک مذکر لکھا ہوگا، اس کے آگے آپ نے مؤنث لکھنا ہے. یہاں اگر مؤنث لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کا مذکر لکھ کر جملہ مکمل کرنا ہے. بادشاہ نے اپنی کنیز اور ڈیش کو آزاد کرنے کا حکم دیا. اب کنیز مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوگا خادم. باورچی اور ڈیش کھانا پکا رہے تھے. اب باورچی مذکر ہے، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ باورچن. خادم اور ڈیش مل کر گھر کی صفائی کریں گے. خادم مذکر ہے اور مؤنث کیا ہوگا؟ خادمہ. جی نمبر 4، ڈیش اور درزن نے عید کے کپڑے سی لیے ہیں. اب درزن کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کا مذکر کیا ہوگا؟ درزی. استاد اور ڈیش نے بچوں کو پڑھایا. استاد اور استانی. جی شاباش، گڈ. آج دھوبی اور ڈیش کپڑے دھوئیں گے. دھوبی جو ہے وہ مذکر ہے، اس کا مؤنث ہوگا دھوبن. گڈ، شاباش. سوال نمبر 6، اس کو ذرا تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. دیے گئے الفاظ کے آخری حروف سے نئے لفظ بنائیں. یہاں دیکھیں پہلا لفظ لکھا ہوا ہے وقت. وقت کا آخری حرف کیا ہے؟ تے. اب تے سے کوئی نیا لفظ بنائیں، جیسے تیسری. اس کے بعد ہے سوال. سوال کا آخری حرف کیا ہے؟ لام. لام سے نیا لفظ بنائیں، جیسے لوگ. پھر ہے پریشان. پریشان کا آخری حرف کیا ہے؟ نون. نون سے نماز. اس کے بعد ہے طلب. طلب کا آخری حرف کیا ہے؟ بے. بے سے نیا لفظ باہر. اس کے بعد ہے عرض. عرض کا آخری حرف ضاد، اور ضاد سے نیا لفظ ضرورت. پھر ہے وقف. وقف کا آخری حرف فے. فے سے نیا حرف فارسی. جی شاباش، گڈ. اگر آپ کے بھی ایسے ہی جواب آ رہے ہیں تو ویری گڈ، شاباش. آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ کو اور بڑے بہن بھائی کسی کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور ان سے اپنی کام میں رہنمائی. اوکے بچوں، یہ ہمارا آج گرامر کا جو کام ہے اس میں تخلیقی لکھائی ہے. اپنا ٹیئرا پیڈ کھول لیں
اس میں ہے ورک شیٹ نمبر 3۔ اس میں ایک تصویر دی گئی ہے، اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ جی شاباش، غور سے دیکھیں تصویر کو۔ اس میں دیکھیں کیا کیا ہے۔ بادشاہی مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، اس میں کچھ لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، ان چیزوں کو وزٹ بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اب آپ ان لفظوں کو، جو تصویر کے نیچے جو مشکل لفظ دیے ہوئے ہیں، جن کی مدد سے آپ نے کہانی بنانی ہے، وہ لفظ پڑھیں۔ جی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ مینار پاکستان، اقبال پارک، لاہور، الگ ملک، آزادی، پاکستان، زندہ باد۔ گڈ۔ امید ہے آپ کو بھی یہ لفظ بولنے آ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ اس میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے جو کہ 8 سے 10 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ پیراگراف نے آپ نے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں لکھنا ہے کہ مسلمانوں نے کیسے جدوجہد اور کوشش کی اور پاکستان بنا لیا، اور اقبال پارک جو ہے وہاں سب سے پہلے پاکستان بنانے کے بارے میں بتایا گیا تھا اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس طرح پاکستان ایک الگ ملک بن گیا، مسلمانوں کو آزادی مل گئی، اور پاکستان کا نعرہ ہے پاکستان زندہ باد۔ جی تو بچوں، یہ ہمارا آج کام تھا 6 ہفتے کا۔ اس کام کو مکمل کر لیں آپ، اور وقت پر اپنا کام مکمل کیا کریں۔ کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے سبق جو ہم نے پڑھا ہے دیانت اور سادگی، اس میں سے کوئی سے بھی 5 لفظ خط کشید کریں، ان کی املا یاد کریں اور وہ املا ایک صفحے پر لکھ لیں۔ جی شاباش، ویری گڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا کام وقت پر مکمل کریں گے اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، باہر جانے سے پہلے ماسک لگا کر جائیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور مجھے دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔